إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یقیناً ہم اس وقت پرفتن پرمشقت دور سے گزر رہے ہیں، اور جوں جوں وقت گزرے گا فتنوں اور مشقتوں میں، تکالیف اور پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یاتی زمان والذی بعدہ اشد منہ، جو بھی وقت ہے وہ کتنا ہی پرمشقت ہے، اس کے بعد میں آنے والا وقت اس پہلے وقت سے زیادہ پرمشقت اور پرتکلیف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد کے شروع میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ چند قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں، سب سے معتبر تفسیر یہ ہے انسان کی زندگی پرمشقت ہے اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ تکلیفیں دنیا کمانے کی بھی ہیں، وہ تکلیفیں معاشرے میں لوگوں کی طرف سے آنے والی بھی ہیں، وہ تکلیفیں آخرت کی تیاری کی بھی ہیں۔ یہ زندگی کا سفر کٹھن ہے، پرمشقت ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے۔ اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، خوف دشمنوں کا خوف، اور اپنے معاشرے کے بد کردار اور
فاسق اور فاجر، چوروں اور ڈاکوؤں کا خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ کبھی سیلاب، کبھی بارشیں تباہی مچائیں گی، اور کبھی قحط سالی وہ تباہی مچائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بیان فرمائی ہے، اور ہم تو قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور اس دور کی تکالیف، مشقتیں آپ سب جانتے ہیں۔ مہنگائی کی صورت میں کتنا ایک پرمشقت ماحول ہے، چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کی صورت میں ہم کتنی مصیبت اور تکلیف میں ہیں، اور بیماریاں طرح طرح کی کس قدر اپنے پنجے گاڑ چکی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہر شخص پریشان، ہر شخص مشکل میں ہے، لیکن اللہ رسول نے اس کی خبر دی ہے۔ انفرادی طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی مشقت اور تکلیف سے بچا ہوا ہو، لیکن عمومی طور پر تقریباً ہر شخص ان مشکلات کا شکار ہے۔ ان مشکلات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک آیت کریمہ کی روشنی میں، جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس میں مسلم معاشرے کے خد و خال بتائے گئے ہیں، مسلم معاشرے کے عقائد اور اعمال اور معاشرتی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ بس تم ان پر قائم ہو جاؤ، اپنی ذمہ داری نبھاتے رہو، اور ان کٹھن حالات میں اسلامی تعلیمات پر زندگی گزار جاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ مشکلات سے بچ جانا، تکلیفوں سے بچ جانا، بیماریوں سے بچ جانا، بے خوفی سے بچ جانا، قحط سالی سے، سیلاب اور طوفان کی مصیبتوں سے بچ جانا، یہ ناممکن ہے۔ کوئی نہ کوئی انسان کسی حد تک ان تکلیفوں سے کچھ بچاؤ کر پاتا ہے، لیکن عمومی طور پر ہر شخص متاثر۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان تکلیفوں کا رونا روتے رہیں یا نعوذ باللہ اللہ کا شکوہ کرتے رہیں، یہ ایک دوسرے کو کوستے رہیں، محض ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنواریں۔ اصل چیز اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، جنت کو پانا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جنت کا راستہ بڑا کٹھن ہے، یاد رکھو۔ ایک بڑی عظیم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل امین کو بھیجا، جنت کو دیکھ کر آؤ اور جنت پر اپنے تاثرات بتاؤ۔ جبریل امین جنت دیکھ کر آئے، کہا یا اللہ تو نے ایسی جنت بنائی ہے اتنا عظیم نعمتوں سے بھری ہوئی کہ جو کوئی اس جنت کے متعلق سنے گا اور جانے گا وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو مکارہ سے گھیر دیا، تکلیفوں سے گھیر دیا، مشقتوں سے گھیر دیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جنت کے آس پاس کے راستوں کو کانٹوں سے بھر دیا، اور جبریل امین سے کہا کہ
اب جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ اور بتاؤ۔ جبریل امین گئے، اب جنت کو جو دیکھا وہ تو مقارہ میں گھری ہوئی ہے، بڑا مشکل راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، کٹھن راستہ ہے، کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، کھائیاں ہیں اور خطر راستہ ہے۔ آئے، اللہ تعالی نے پوچھا اب بتاؤ۔ کہا اے اللہ لگتا ہے کہ کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا، اتنا کٹھن راستہ ہے، اتنا پرمشقت راستہ ہے کہ لگتا ہے کوئی جنت میں پہنچ نہیں سکے گا۔ پہلے کیا کہا تھا کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ ہر شخص اسے ہر قیمت پہ پا کے رہے جو اس کے بارے میں سنے۔ اب کیا کہا؟ لگتا ہے کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، پھر جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین جہنم دیکھ کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ کیا تاثرات ہیں، کیا تبصرہ ہے؟ یا اللہ اتنی بری جگہ، اتنی تکلیفوں کی جگہ، اتنے سخت عذاب، جو اس کے بارے میں سنے گا جانے گا وہ ہر قیمت پہ اپنے آپ کو اس سے بچا کے آئے، چاہے کچھ کرنا پڑے، وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچائے گا، کچھ بھی کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کو شہوات سے گھیر دیا، لفظی معنی خواہشات، خواہشات سے گھیر دیا، آسانیوں سے گھیر دیا، بڑا آسان راستہ بنا دیا، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ انتہائی مزے مزے کا راستہ۔ انسان کا دل خود بخود اس طرف جانے کو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب دیکھ کے آؤ جہنم کو۔ وہ اب جا کے جو دیکھا، جہنم خواہشات سے گھری ہوئی ہے، بڑے مزے کا راستہ ہے، خواہشات ہی خواہشات کی تکمیل ہے، انسان بھاگتا چلا جائے، کھنچتا چلا جائے، دیوانہ وار چلا جائے۔ جب دیکھ کے آئے اللہ تعالی نے پوچھا اب بتاؤ۔ کہا اللہ لگتا ہے کہ کوئی جہنم سے بچ نہیں سکے گا، بچ نہیں سکے گا، پر خطر راستہ ہے۔ یہ تکلیفیں اللہ کے رسول پر بھی آئیں کہ اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے تک کھانا نہیں پکا کرتا تھا، چولہے نہیں جلتے تھے 2 مہینوں تک۔ آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھا، آپ کے اپنے پیارے نہیں مرے، آپ خود زخمی نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار بخار آیا، شدید بخار، عام لوگوں سے بڑھ کر بخار آتا تھا، آپ پر پتھر نہیں برسائے گئے۔ صحابہ کرام ہجرتوں پہ مجبور نہیں ہوئے، ان کے گھر میں فقر و فاقے نہیں تھے، مارے نہیں کھائیں انہوں نے، تکلیفیں نہیں اٹھائیں، جنگیں کیا نہیں لڑیں، ہر وقت ہلاکت کا، موت کا خوف اور خطرہ کیا ان کو نہیں رہا؟ کون سا انہوں نے چین کا پل ان کو نصیب ہوا؟ اسی طرح اس کے بعد جو حکومتیں آئیں ان کے کیا ظلم و ستم ہوتے تھے، اور یہ ساری ایک تاریخ ہے۔ علماء کی تکالیف الگ تھیں، عام لوگوں کی تکالیف الگ تھیں، حکومتیں اپنی مخالفین کو کیسے دباتے تھیں۔ تو یہ پوری زندگی ان تکلیفوں کی زندگی، اسی میں رہ کر اسلامی تعلیمات کو جاننا ہے، سیکھنا ہے اور پوری استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے تو کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو رب مان لیا، پھر اس کے دین کو مان لیا، اس کے رسول کو مان لیا، پھر استقامت اختیار کر لی، کب تک؟ موت تک۔
پھر جب موت کا وقت آئے گا اب آزمائش ختم ہوئی، اب آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اور آ کر ابھی روح نکلی نہیں ہوتی لیکن نکلنے کا وقت آ چکا ہوتا ہے، تو تب آ کر وہ خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب خوف کے سارے بادل چھٹ گئے، اور اب اللہ آپ کو ایسا اطمینان، سکون، راحت دے گا، ایسی زندگی دے گا کہ ماضی کے غموں کو، دکھوں کو بھول جاؤ گے۔ سورۃ الفجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت کے وقت یہ آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے ہر کامل مومن کو، ہر نیک اور صالح کو، ہر متقی اور پرہیزگار کو، اے نفس مطمئن جان، جو دین پر راضی اور خوش تھا اور دین پر عمل پیرا تھا اور اپنے رب پر ہر حالات میں راضی اور خوش تھا اور اس کی تعریف کرتا تھا، یہ نفس مطمئن، ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کب ہے؟ موت کے وقت۔ اس سے قبل مشکلات ہی مشکلات، تکالیف ہی تکالیف، انہی مشکلات اور تکالیف میں اللہ کے رسول نے زندگی گزاری، صحابہ نے زندگی گزاری، اپنے اپنے دور میں علماء اور اولیاء نے زندگیاں گزاری ہیں، ہر فرد نے زندگی گزاری ہے۔ لہذا خام خواہ پریشان ہونا اور گلے شکوے کرنا، غیر شرعی کام کرنا، ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا، مزید اللہ کے غضب کو دعوت دینا، ہمیں بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ بہت ساری باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ مثلا قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تکلیف یا مصیبت یا مشکل آتی ہے 3 وجوہ سے آتی ہے۔ یا اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، پکڑ ہوتا ہے، اس پر 10 آیتیں موجود ہیں، عذاب ہوتا ہے، پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، آخر جنت ملنی ہے نا، ایمان کا دعویٰ کیا ہے نا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے نا، یہ دعویٰ ہے نا، تو پھر آزمائش تو ہوگی کہ اس دعوے میں کس حد تک سچے ہو۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا محض ایمان کا دعویٰ کر لینے سے، ایسا نہیں ہے، ہم نے آزمایا تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے نتیجے میں سچوں کو اور جھوٹوں کو نکھار کے رکھ دیتا ہے۔ تو آزمائش، یا پھر سب سے عظیم بات، اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے درجات کے بلندی کے لیے۔ کسی کے لیے تکلیف درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا باعث اور سبب بنتی ہے۔ ہمارا کام یہ کہ ہم غور کریں ان میں سے ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، میری تکلیف میرے لیے کیا ہے، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے یا میری آزمائش ہے یا میرے لیے درجات کی بلندی کا باعث اور میرے گناہوں کی معافی کا باعث۔ اب ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں ساری باتیں سمجھ لینی چاہیے۔
میرے کسی گناہ کی سزا ہو سکتی ہے تو میں اپنی اصلاح کروں، اپنی اصلاح کروں۔ ہم دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، بس فلاں یہ ہو گیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ یہ حکومت کا قصور ہے، یہ وڈیروں کا قصور ہے، یہ وزراء کا قصور ہے۔ تمہارا بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے، تبھی ایسے حکام اور ایسے وزراء اور ایسے وڈیرے تم پر مسلط ہیں، تو تمہارا بھی تو قصور ہو سکتا ہے نا۔ ان کے اور جرائم ہیں، تمہارے اور جرائم ہیں، ان کے اور گناہ ہیں، تمہارے اور گناہ ہیں۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگ تم پر مسلط ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے اور اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ تو لہذا اپنے گناہوں کی سزا سمجھو، ساتھ میں آزمائش بھی سمجھ لو کہ آخر میرا دعویٰ ایمانی ہے نا، تو یہ میری آزمائش ہو سکتی، لہذا میں ثابت قدمی دکھاؤں، ثابت قدمی، غیر شرعی کام نہ کروں، صبر کر کے دکھاؤں، ایمان باللہ میں، ایمان بالیوم الآخرت میں ذرا سا شک اور شبہ نہ آئے، اللہ کی قوت اور قدرت میں ذرا سا شک اور شبہ نہ آئے، اللہ کے علم میں، اس کی صفات میں ذرا سا شک و شبہ نہ آئے، اللہ کے بارے میں ذرا سی بدگمانی نہ آئے۔ کتنی تکلیفیں آئیں، کیا کبھی اللہ کے رسول نے، صحابہ نے اللہ کے بارے میں بدگمانی کی؟ کتنی تکلیفیں آئیں۔ یہ تو اچھے کلمات کہتے تھے۔ عروہ بن زبیر کی ٹانگ کاٹ دی گئی، تابعی، کینسر زدہ ٹانگ کاٹ دی گئی۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں کبھی ان کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں آیا۔ عروہ بن زبیر تابعی، محدث، مفسر، کیا انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرا قصور کیا ہے؟ کہا انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ میرا قصور کیا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں کیا ہے، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ صبر، اور صبر کا پہاڑ بنے رہے۔ پھر ایک اور مصیبت ان پہ ٹوٹی۔ اپنے گھر میں تھے، باہر سے کسی نے آواز دی، عظم اللہ اجرک، عظم اللہ اجرک، اللہ آپ کا اجر بڑھا دے، اللہ آپ کا اجر بڑھا دے۔ عام طور پر یہ جملہ تعزیت پر کرتے ہیں، جس کو کوئی مصیبت پہنچے تو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اعظم اللہ اجرک، اللہ تمہارا اجر بڑھائے، یعنی اس تکلیف کو تمہارے لیے بعد سے اجر بڑھائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ جو بھی ہے میرے پاس آ جائے، اگر مجھے میری اس ٹانگ کٹ جانے پر تعزیت کر رہے ہو، تسلی دے رہے ہو، تو سن لو میں اس پر صبر کر چکا ہوں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ باہر سے آواز آئی، آپ کی ٹانگ کے کٹ جانے پر آپ کو تعزیت نہیں کر رہا، بلکہ آپ کا بیٹا قریب کے کسی استبل میں جا گھسا اور جانور نے اس کو ٹانگیں مار مار کے ہلاک کر دی۔ آپ کا بیٹا محمد نامی وہ استبل میں جانور کی ٹانگوں کے لگنے سے مر چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر جو انہوں نے جملے کہے وہ عظیم جملے، کہا یا اللہ میرے 7 بیٹے ہیں، تیرا شکر ہے، میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ تو نے مجھے 6 بیٹے باقی رکھے ہیں، تو نے صرف 1 بیٹا لیا ہے اور 6 بیٹے مجھے بخش کے رکھے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرا شکر۔ اور یا اللہ میرے 4 اعضاء ہیں، 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں، یا اللہ تو نے 3 ٹانگیں باقی رکھی ہیں، 1 ٹانگ لے لی، میں ہر حال میں یا اللہ تیرا شکر گزار۔ تو یہ کیوں نہیں کہتے؟ اگر کوئی تنگی آ گئی ہے تو خوش ہونے کے لیے، اللہ پہ راضی ہونے کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے
ہزاروں اور اسباب بھی تو موجود ہیں نا، ان پہ کیوں نہیں نظر آتا؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم ذلک اجدر الا تزدری نعمت اللہ علیکم، ذلک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، فرمایا اپنے سے کم تر درجے والوں کو دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ تر درجے والوں کو نہ دیکھو، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کسی اور دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھو، اعلیٰ تر کو نہ دیکھو۔ اعلیٰ تر پہ نظر پڑ بھی جائے تو کم تر کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے دوستوں میں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر تم کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرو گے، کبھی اللہ سے خفا نہیں ہوگے، کبھی پھر دل میں اللہ کا شکوہ نہیں آئے گا، بلکہ عروہ بن زبیر کی طرح تب بھی الحمدللہ ہی آئے گا۔ اسی عروہ بن زبیر سے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ، خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس کسی دور کے قبیلے کا کوئی وفد آیا، اس میں ایک نابینا شخص تھا۔ تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دیکھا کہ یہ بہت ہی غم زدہ ہے، طبعاً جو انسان کو کوئی تکلیف، دکھ پہنچا ہو تو طبیعت پر غم زدگی کے آثار ہوتے ہیں۔ اس کو بلایا، اچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کا سب سے مالدار تھا اور سب سے بڑھ کر اہل و عیال والا تھا، سب سے زیادہ میرے نوجوان بیٹے تھے۔ اس دور میں مال کی طرح اولاد کی کثرت بھی ایک قابل فخر بات سمجھی جاتی، اولاد اپنے ماں باپ کا سہارا ہوتی تھی۔ مال سے بڑھ کر اولاد کی کثرت کو وہ اپنی قوت اور طاقت اور عظمت اور سرمایہ افتخار سمجھتے تھے، سب سے مالدار اور سب سے زیادہ صاحب اولاد۔ پھر میں کچھ حالات کے پیش نظر اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کسی علاقے میں جا بسا، کسی وادی میں جہاں کوئی پانی کا چشمہ تھا۔ تو پھر وہاں زوردار سیلاب آیا، ایسا سیلاب، اور ساتھ میں جو آندھی طوفان ہوتا ہے سب کچھ برباد ہو، سب کچھ بہہ گیا۔ میرے جو اس دور میں مال جانوروں کی صورت میں زیادہ ہوتا تھا، جانور جمع پونجی بھی ہوتی تھی، جمع پونجی بہہ گئی، بھیڑ بکریاں اونٹ سارے بہہ گئے۔ جب کچھ حالات درست ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میرے کل مال و اسباب و اولاد میں سے ایک چھوٹا سا بچہ بچا ہوا ہے، اور ایک اونٹ تھا جسے میں دیکھ رہا تھا وہ بھی بھاگے جا رہا تھا۔ اب میں نے کہا چلو بچہ تو یہاں بیٹھا ہے، اس کو چھوڑ کے جاؤں، اونٹ کو تو پکڑوں۔ اونٹ کو پکڑنے گیا، ابھی اونٹ کے قریب تھا، پیچھے سے بچے کے رونے کی، چیخنے کی آواز آئی۔ تو میں نے بڑا کریہ منظر دیکھا کہ بھیڑیے نے میرے بیٹے کو دبوچ لیا ہے، گویا یہ کہ اس نے اس کے سر اور منہ کو دبوچا ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ اب میرے بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں، میرے وہاں جاتے تک ختم ہو جائے۔ میں نے کہا یہ تو گیا، اونٹ کو تو بچاؤں۔ اونٹ کے پیچھے دوڑا، اس کے قریب گیا، اس نے مجھے ایسی ٹانگ ماری پیچھے سے کہ میرا سارا کا سارا چہرہ بگڑ گیا اور وہیں سے میری آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اب میں سال کو پہنچا ہوا۔ ولید بن عبد الملک نے اپنے کسی خاص بندے کو کہا اور کہا کہ اس بندے کو عروہ بن زبیر کے پاس لے جاؤ اور اس سے بتاؤ کہ تجھ سے بھی زیادہ مصیبت میں پڑے ہوئے لوگ دنیا میں موجود ہیں، تیری تو صرف ایک ٹانگ چلی گئی ہے۔ اس کو تسلی دینے کے لیے، تاکہ اور تسلی ہو جائے۔
یہاں بیٹھا ہر شخص غور کر لے، وہ کسی نہ کسی تکلیف میں، غم میں، مصیبت میں، دکھ میں موجود، حتیٰ کہ بڑے بڑے کاروباری لوگ بھی الجھنوں میں، تکلیفوں میں پڑے، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ عام طور پر یہی معروف ہے نا، یہ شوگر کا مرض یہ غموں، دکھوں، مصیبتوں کی وجہ سے۔ اب ہم تو سمجھتے ہیں کہ غم، دکھ، مصیبت تو غریب لوگوں کو ہے، تنگ دست لوگوں کو ہے، جھوپڑی میں رہنے والوں کو ہے، لیکن یہ شوگر کا مرض تو بڑے لوگوں کو زیادہ ہے۔ کہتے ہیں نا شوگر تو بڑے لوگوں کی بیماری، مالدار لوگوں کا مرض، ان کے اپنے مسائل، ان کی اپنی مشکلات ہیں، وہ طرح طرح کی بیماریوں میں، ہر شخص مشکلات میں۔ تو پھر شرعی تعلیمات، یہ جو آیت پڑھی تھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں قسم اٹھا کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اسی کو سامنے رکھو۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی، وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، وہ زمینی مصیبت ہو جو تمہیں نظر آئے، آندھی ہے، طوفان ہے، زلزلہ ہے، یا وہ مصیبت تمہاری جانوں سے متعلق ہو، بیماریاں ہیں، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ ساری مصیبتیں اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، من قبل ان نبرأها، ان تکلیفوں کے دنیا میں یا تمہارے ساتھ رونما ہونے سے پہلے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں، یہ میں دکھوں کا ایک عظیم ترین علاج آپ کو بتا رہا ہوں، سوچنے کا انداز بتا رہا ہوں۔ ایک تو وہ ہے نا کہ ہم بیٹھ کے تبصرہ کرتے رہتے ہیں، الٹا اپنے آپ کو اور ہلکان کرتے ہیں، زبان سے ناشکری اور اللہ سے گلے شکوے کے کلمات آ جاتے ہیں، اور ایک یہ اللہ انداز بتا رہا ہے کہ ہم یہ تمہیں کیوں بتا رہے ہیں کہ زمین پہ ہر مصیبت اور تمہارے نفسوں سے جڑی ہوئی ہر مصیبت اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر پر کہتے ہیں نا کہ راضی رہنا چاہیے، تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ دل ہلکا ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اس کی بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں۔ مثلا ایک حدیث مبارک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو لو انی فعلت کذا و کذا لکان کذا و کذا، میں یوں کر لیتا یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا یوں ہوتا، یوں نہ کرتا یوں نہ ہوتا، سارا زور اسی بات پہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اسباب تلاش کرو، وہ الگ بات ہے، بچاؤ کی راہ اختیار کرو، تدبیریں اختیار کرو، لیکن ساری توجہ صرف اس پہ ہو، یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ فرمایا یہ باتیں مت کرو، فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو اگر یوں کر لیتا، اگر یوں کر لیتا، یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا۔ گویا اس میں تم اللہ کی کوئی کار فرمائی سمجھتے ہی نہیں ہو، اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر ایسا بندہ اللہ سے رجوع کرے گا، وہ تو بس یہ کی سوچے گا کہ آئندہ کے لیے میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، وہ ساری توجہ احتیاطات اور تدابیر پر ہوگی، اللہ کی طرف کوئی رجوع نہیں ہوگا، صبر کی طرف کوئی اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے فرمایا، سبحان اللہ، ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعلہ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اگر کرنے کی بجائے کہو قدر اللہ وما شاء فعلہ، سبحان اللہ،
یہ یاد کر لو، یہ دو لفظ ہیں اللہ کے رسول کی تعلیمیں. ہر مصیبت کے موقع پہ جو آپ کو پہنچے کہو قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے یہی تقدیر میں لکھا ہوا اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ اللہ کی تقدیر ہے، میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. کتنا عظیم تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ہم نے بھلا کے رکھ دیا. ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچے وہ کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. یہ بھی یاد کر، انا للہ وانا الیہ راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلی بھی صحیح مسلم کی حدیث تھی. فرمایا جس کسی کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے وہ کہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے بندے مخلوق ہیں، اللہ کی ملکیت ہے اور سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہمارا اختیار ہی نہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی اور منشا چلتی ہے. اس کے بعد کیا کہو؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت کو میرے لیے باعث اجر بنا دے. سبحان اللہ، اے اللہ میری اس مصیبت کو میرے لیے باعث اجر بنا دے. یہ باعث اجر کب بنے گا؟ جب انسان صبر کرتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو بھی اجر ملتا ہے، صرف کانٹا. لیکن کب؟ جب انسان صبر کرے. گلے شکوے بدگمانیاں اور اگر مگر کر کے آخر میں اچھا یار صبر کرتے ہیں نہیں. اس خاتون کو کہا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی، آپ گزرے، آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی. اس کو نہیں پتا چل سکا کہ اللہ کے رسول ہے. اس نے بے خیالی سے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا ہوتا تو میں دیکھتی نا. کہنا بہت آسان ہے، صبر کر. اللہ کے رسول مزید نہیں رکے کہ اس وقت یہ غم کی شدت سے نڈھال ہے. گویا یہ اس وقت کچھ نصیحت قبول کرنے کی حالت میں نہیں ہے. اب پیچھے صحابہ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا، ان کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اس نے گستاخانہ جملہ کہا. اس خاتون کو کہا اللہ کی بندی تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ کہا نہیں. کہا یہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں نصیحت کر رہے، تم نے یہ عجیب سا جواب دے دیا. پھر سارا غم بھول گئی، سارا غم بھول گئی کہ یہ میری زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مکالمہ نکلا ہے، گستاخی کا، بے ادبی کا. سب غم بھول گئی. پھر فوراً دوڑی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، معذرت کی اور ساتھ میں کہا کہ میں صبر کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر تو صدمہ پہنچنے کے پہلے مرحلے پر ہوتا ہے. رو دھو کے گلے شکوے کر کے دسیوں کو گالیاں دے کے آخر جب جزا فضا سے کچھ بھی نہیں بنا اور بنتا بھی کچھ نہیں ہے، بنتا بھی کچھ نہیں ہے سوائے پانی میں چمچ ہلانے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. دسیوں گھنٹوں بیٹھے رہو اور گلے شکوے کرتے رہو، کچھ حاصل ہوتا ہے؟ یہ کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. اے اللہ میری اس مصیبت کو میرے لیے باعث اجر بنا دے. واخلف لی خیرا منها. کتنا عظیم بات ہے یہ، توجہ سے سنو. واخلف لی خیرا منها، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا نعم البدل عطا فرما، اس کا مداوع کر دے، اس کی جگہ مجھے آسانیاں عطا فرما. یہ کرنے کا کام ہے، صبر کرو اور اللہ سے مانگو. حدیث میں جو بندہ جس مصیبت کے موقع پہ یہ کلمے کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی خیرا منها، یہ کہے گا اللہ ضرور بالضرور اس کو نعم البدل عطا فرمائے.
سیدہ ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ فوت ہو گئے، ان کو یہ حدیث یاد آ گئی کہ مصیبت کے موقع پہ یہ دعا پڑھیں. دعا پڑھنے لگی تو کہتی ہیں میں رک گئی کہ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، کہ نعم البدل عطا فرما. یہ عظیم الشان میرا محبت کرنے والا، خیال کرنے والا میرا یہ شوہر، ایسا شوہر تو شاید کسی کا نہیں ہوگا. اس سے اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے کہ میں یہ دعا کروں وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، یا اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما. یہ نعمت چھن گئی ہے، اس سے اچھی نعمت دے دے، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے. پھر کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، آپ کی سکھائی ہوئی دعا ہے، میں یہ دعا کر لوں. دعا کر لی. تھوڑے ہی دن گزرے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نکاح کا پیغام ام سلمہ کی طرف بھیجوا دیا، ان کی دلجوئی کے لیے. تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں تب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی حقیقت معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے. اللہ نے مجھے میرے شوہر ابو سلمہ سے 1000 کروڑ ہاتھ درجے بہتر شوہر عطا فرما دیا. یقین کی کمی ہے ہم لوگوں کے اندر، یقین کی کمی. اگر یہی بات میں کہوں ان سارے مشکل حالات میں ایک چیز کو اپنا وتیرہ بنا لو اور وہ ہے الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی مشیت پر راضی. صبر اور رضا، صبر اور رضا، اس کو وتیرہ بنا لو، سارے دکھ درد ٹل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، طویل دعا ہے، طویل دعا ہے. اس میں سے ایک جملہ یہ ہے وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، سنن نسائی کی حدیث. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ اپنی قضاء و قدر پہ ہمیشہ راضی رہنے کا. سبحان اللہ. اے اللہ مجھے اپنی قضاء اور قدر پہ ہمیشہ راضی رکھنا. یہ اس کو ہتھیار کے طور پر لے جاؤ، تحفے کے طور پر لے جاؤ اس جملے کو کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء پہ قدر پہ ہمیشہ راضی. ایمان بالقدر ہے کہ نہیں؟ ایمان بالقدر تو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. بخاری کی حدیث ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. جب یہ ایمان ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے یہ، تو پھر اس پہ راضی اور مطمئن ہو جائے. اللہ نے جس حال پہ رکھا ہے خوش ہو. ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آج جس تکلیف میں ایک غریب ہے اسے امیروں کا دکھ درد اور غم اور پریشانی دے دی جائے تو یہ سمجھے مجھے وہ غربت ہی صحیح تھی، مجھے وہ غربت ہی صحیح. بہرحال تو قضاء اور قدر پر ایمان. آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. اسی قضاء اور قدر پر یقین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے تھے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے بڑی معروف حدیث ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، بڑی معروف حدیث ہے، وہ نصیحت کے طور پر کہی تھی احفظ اللہ یحفظک. بلکہ اس سے پہلے فرمایا یا غلام اعلمک بکلمات، اے بچے میں تجھے کچھ ضروری باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. آپ بھی اس کو تعلیم کے طور پر، رسول اللہ کی تعلیم کے طور پر دل و دماغ میں بٹھا لے. نمبر 1 احفظ اللہ یحفظک، تم ہمیشہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اللہ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا. اس کام پہ لگ جاؤ. آپ اپنا کام، اللہ اپنا کام، آپ اپنا کام جاری رکھو. احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو ہر مشکل گھڑی میں اپنے پاس پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اور اس کے بعد اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو اللہ سے سوال کرو. توحید کا سبق سکھایا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو
اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ اور ہاتھ اٹھا لو اس مصیبت کے ٹلنے کی اور اس کی جگہ پر خیر و برکت کے حصول کی دعائیں کرو. یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ بیٹھ کے لمبی چوڑی باتیں اور گلے اور شکوے اور گالی اور گلوچ اور ضمناً اللہ تعالیٰ کا شکوہ شکایت اور بدگمانیاں کرتے رہتے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے وہ کام؟ اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. اور آخری جملہ سننے کا ہے جس کو جو سنانے کے لیے حدیث بیان کر رہا ہوں. وَاعْلَمْ، اے بچے جان لو اس حقیقت کو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك بشيء الا وقد كتبه الله عليك. اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تمہیں کچھ نفع پہنچائے تو ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہ اور اس قدر جو اور جس قدر اللہ نے تیرے حق میں لکھا ہوا ہے. وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور یہ بھی جان لو اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہ اور اس قدر جتنا اور جس قدر اللہ نے لکھا. جفت الاقلام، قلم، ہاں اس سے پہلے فرمایا کہ یہ صحیفے لوہے قدر کے صحیفے لپیٹ کے رکھ دیے گئے ہیں، اب ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کسی کی رسائی نہیں ہے. اور قلم تقدیر لکھ کے خشک ہو چکی ہے، اب وہ کچھ اور لکھ ہی نہیں سکتی. یہ پاکیزہ فکر پیدا کرو. جو ایک شرعی آداب ہیں، شرعی اصول ضابطے ہیں، وہ دیکھو کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. صبر کرو، محنت کرو، بچاؤ کی شرعی تدابیر اختیار کرو، صبر اور رضا، قناعت اس کو اختیار کرو، جو شرعی تدابیر ہیں وہ اختیار کرو. اور اصل مقصد تو جنت کا حصول ہے. اصل توجہ اس پہ دو. ان تکلیفوں، غموں، دکھوں کو بھی آزمائش سمجھ کے صبر اور رضا کا اظہار کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے ایمان کو بچاؤ. ان تکلیفوں پر صبر و شکر کر کے اپنے درجات بلند کراؤ، اور ان تکلیفوں پر صبر و شکر کر کے اپنے کو گناہوں سے پاک بناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا بندے پر لا یزال البلاء بالمؤمن حتی یمشی الارض ولیس علیہ خطیئۃ. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن بندے پر مسلسل تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہے اور وہ صبر و رضا کا پیکر بنا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اس صبر و رضا اور قناعت کی وجہ سے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کرتا رہتا ہے. اللہ پاک ہمیں استقامت دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.